قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ الاسراء کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبی محبوب دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ میرے محبوب نحن اعلم بما یستمعون به، ہم جانتے. پہلی آیات میں آپ سن چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کافر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، شور کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، ہدایت کی بات سمجھ ہی نہیں سکتے. چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن پاک کو سننے کے بعد آدمی اس پہ غور کرتا، فکر کرتا، تدبر کرتا، سوچتا، تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. آج بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں جس انسان کو، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ دہریہ ہے، لا مذہب ہے، لا دین ہے، قرآن سننے کا اور سمجھنے کا موقع مل گیا ہے تو قرآن دل میں اتر گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے گویا جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں گلوبل ولیج، یعنی ایک بستی بن کے رہ گئی. کیا مطلب؟ پہلے تو اب مدینہ منورہ بھی خط بھیجنا ہو تو 8 دن کے بعد پہنچتا تھا. یعنی ایک آدمی مدینہ منورہ میں ہے، ایک مکہ مکرمہ میں ہے، ایک دوسرے کی خبر معلوم کرنے کے لیے 8 دن لگ جاتے. اور آج تو دنیا اتنی سمٹ گئی ہے، سکڑ گئی ہے کہ آپ 1,00,000 میل پہ بیٹھے ہوئے فون پہ بات کر رہے ہیں. تو اس بات پہ غور کریں کہ جو دشمنان دین، دشمنان اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، کوئی ذرا سا موقع نہیں جانے دیتے. مسلمانوں کو ہر لحاظ سے مٹانے کے در پہ ہیں، دولت سے، طاقت سے. دولت اور طاقت بھی کام نہ آئے، چاہے عورت دینی پڑے تب بھی وہ اسلام مٹانا چاہتے ہیں. ورنہ یہ آپ دیکھیں نا، جو آپ کے ملکوں میں اب فحاشی ہے، فلمیں ہیں، یہ ان کے ملک میں کوئی نہیں دیکھتا. یہ سارا زہر تمہارے ملکوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے.
یہ سارا زہر تمہارے کھانوں میں ملایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اسلام دشمنی. اگر ایک کافر ایک پوری بستی کو تاراج کر دے، اس پہ بم برسا دے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے اپنے دفاع میں کیا ہے. ہمیں خطرہ تھا. مسلمان کے ہاتھوں سے کوئی اتفاق سے بھی مر جائے گا. دیکھو جی مسلمان ہیں، ان کا کام ہی ہے. تو اس بات کے کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دماغ میں رکھو کہ جو دشمن ہمیں مٹانے کے لیے ہر بار استعمال کر رہا ہے، اخبار کا، میڈیا کا، قلم کا، فکر کا، کمپیوٹر کا، کھانے کا، فلموں کا، ہر لحاظ سے اگر قرآن میں کوئی غلطی ملتی تو وہ ہمیں چھوڑ دیتا. ایک ٹھنڈے دل سے بالکل غور کریں، کیونکہ ہم تو آج کل چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں نا. ہمیں تو انہوں نے ایک ایسا تقسیم کر دیا ہے نا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. لیکن اس بات پہ ذرا غور کریں کہ ان کو اگر خدا نہ کرے، دیکھو نا کہیں رشدی پیدا ہو جاتا ہے تو اس پہ وہ کروڑ پاؤنڈ خرچ کر دیتے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، اس کی جان بچا رہے ہیں. جی اس کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب وہ مسلمان ہے، مسلمان جانے وہ جائے، دفع ہو. یعنی آج بھی اگر کوئی رائٹر اسلام کے خلاف ایک آرٹیکل لکھ دے تو اس کو وہ کروڑوں میں خریدنے کے لیے تیار ہے. تو اگر ان کو قرآن میں کوئی غلطی مل جاتی، اللہ معاف کرے، اب قرآن پاک نے، حضور پاک نے مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بچپن گزرا، مکے میں جوان ہوئے، مکے میں قرآن اترا، جہاں نہ سکول، نہ مدرسہ، نہ کالج، نہ یونیورسٹی. وادن غیر ذی زرع، زیادہ سے زیادہ آباد ہو گئے چند قریش کے قبائل. یہ سارا مکہ یعنی جنت المعلی جو قبرستان ہے نا، کہ یہ سمجھا جاتا تھا وہ بہت دور ہے. جبل نور جو ہے، غار ہرا جسے آپ کہتے ہیں، یہ تو گویا وہ مکے سے بہت باہر. کیوں؟ آبادی کتنی تھی؟ یہ زیادہ سے زیادہ صفا مروہ تک. یہ آگے جو چھتی بازار ہے وہ چھتی بازار تک، چونکہ اوقاز ہو گیا، شیب ابی طالب ہو گیا، اس کے بعد شیب عامر جسے آپ شیب عامر کہتے ہیں، خندمہ ہو گیا، یہ مسئلہ مسیال ہو گیا، یہ اجیاد ہو گیا. ادھر سے جبل ہندی، جبل عمر، السلام علیکم، مکہ ختم. زیتوا جو ہے، جہاں آپ کی آج کل ولادہ ہسپتال ہے، بیرتوا اور زیتوا، یہاں آگے حضور قیام فرماتے تھے، رات گزارتے، صبح کو مکے داخل ہوتے تھے. گویا یعنی یہ بھی ایک قسم کا مکے سے باہر ہے. اتنی محدود ایریا میں جہاں نہ علم تھا، نہ کوئی فلسفی تھا، نہ کوئی ہسپتال تھی، نہ کوئی ڈاکٹر تھا، بس جراح ہوتے تھے، یا وہ ہڈی باندھنے والے یا جراح قسم کے لوگ ہوتے تھے. کوئی ربڑ کاٹ دیا، مرہم لگا دی، باندھ دیا. خون بند نہیں ہوتا، جلا دیا. اور کوئی بیماری ہو گئی، خون نکال لیا. کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی علم نہیں. لیکن وہ قرآن مقدس جو ہے، وہاں حضور مکے میں بیٹھ کے خبر دے رہے ہیں کہ آدم کیسے پیدا ہوئے.
اور آدم علیہ السلام کے بعد بی بی حوا کیسے پیدا ہوئی؟ آدم اور بی بی حوا کو جنت میں رکھا گیا، ابلیس نے دھوکہ دیا، پھر ان کو اتارا گیا، پھر آدم و حوا کے ملاپ سے آگے اللہ نے ان کی ذریت کو پیدا کیا، اور وہ ذریت کیسے پیدا ہوئی کہ نطفہ ہے، پھر وہ قرار مکین میں ہے، پھر وہ علقہ ہے، پھر وہ مضغہ ہے۔ وہ تفصیل بتائی کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ ہمیں ابھی تک بھی وہ علم حاصل نہیں ہوا۔ اچھا، قرآن نے خبر دی کہ قوم عاد تھی، ایسے ہلاک ہو گئی، ایک بات ہے۔ تو یہ لوگ تو جو تاریخ کنکھالنے والے ہیں، جو زمین کے نیچے سے تیل ڈھونڈ لیتے ہیں، جو سمندروں کے نیچے سے موتی ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ خبر غلط ہوتی چیخنا پڑتے ہو کہتے جی کہاں ہے قوم عاد؟ نہ کوئی قوم عاد تھی، نہ کوئی ہلاک ہوا، نہ وہاں کوئی پیغمبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں قصہ یوسف سنایا ہے، ماشاءاللہ۔ اگر اس میں کوئی جھول ہوتا، کوئی غلطی ہوتی تو تاریخ مصر کو کنگھال ڈالتے ہو، کہتے نہیں جناب کوئی یوسف نہیں، کوئی عزیز نہیں، کوئی امراۃ العزیز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو نعوذ باللہ واقع ہی نہیں ہوا۔ قرآن نے ہمیں خبر دی کہ ایک فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ فرعون ذی الاوتاد، اپنے دشمنوں کو میخیں گڑوا دیتا تھا بدبخت، اور خود 3 فٹا تھا۔ یعنی اپنی شخصیت اس کی 3 فٹ کا بندہ تھا۔ وہ داڑھی ٹھیک نہ کراتا، کبھی کبھی اس کی داڑھی اس سے بڑی ہو جاتی تھی۔ وہ 3 فٹا فرعون جیسا شیطان جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن خبر دیتا ہے۔ اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو جو احرام مصر کی ممیاں ہزاروں سال پہلے والی جنہوں نے ڈھونڈ نکالی ہیں، وہ چیلنج نہ کر دیتے ہو کہتے ہیں اب کوئی فرعون نہیں، ایسے خامخواہ قرآن میں واقعہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہمیں کہ جہاں دریا ملتے ہیں درمیان میں حاجت ہے، وہ کہتے ہیں جناب بالکل غلط ہے، کہیں دریا نہیں ملتے۔ اب مکے میں تو دریا تھے نہیں نا، حضور نے تو نہیں دیکھے نا 2 دریا ملتے ہوئے۔ مکے میں کون سا دریا بہ رہا تھا؟ مدینہ منورہ میں کون سا دریا بہ رہا تھا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کافر خاموش رہتے؟ انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن کہتا ہے 2 دریا ملتے ہیں، میٹھا ہے، کڑوا ہے، سارا، انہوں نے جغرافیہ ڈھونڈا، کہا ہاں یار یہ ہے تو صحیح۔ اب چونکہ دشمنی ہے یہ تو نہیں کہتے قرآن سچ کہتا ہے، لیکن چپ کر جاتے ہیں کڑوا گونڈ بھر کے۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ خبر دی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ اب یہ کون دیکھا ایسا؟ اب الٹرا ساؤنڈ آ گئے نا، اب ایسے ایسے مشینیں ایجاد ہو گئیں۔ اب جب وہ حساب کرتے ہو کہتے ہیں یار 1400 سال پہلے جب حضور نے یہ خبر دی ہے، نہ ہسپتال تھی نہ الٹرا ساؤنڈ تھا، نبی پاک نے کیسے خبر دے دی اور خبر سچی ہے؟ تو اس بات کو سمجھیں کہ اگر بندہ خالی الذہن ہو کر بغض نہ ہو دل میں، اگر بغض ہو نا بندے کے دل میں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو کہے گا چھوڑو یار دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، بالکل خالی الذہن ہو کر آج بھی اللہ کے قرآن کو سنیں اور پڑھیں اور اس میں غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، خدا جانتا ہے کہ آپ کو
اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو حامل قرآن ہیں یعنی امت محمد مصطفیٰ وہ اس بات پہ لڑ رہی ہے. ماشاءاللہ آمین زور سے کہوں یا ایسا ان کو اچھا کام ملا ہوا ماشاءاللہ. وہ ابھی اسی جھگڑے میں ہیں ماشاءاللہ. یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی بریلوی. یہ کون ہے؟ دیوبندی. یہ کون ہے؟ جی آلوی. اچھا مسجد پہ نشان لگا دے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دراصل جو ہے وہ استعمار کی سازش ہے اور اس کا ہم شکار ہیں. انہوں نے زمینداروں کو لڑایا، جگیرداروں کو لڑایا، پھر قبائل کو طاقت دی، پھر قبائل کو لڑایا. آپ جا کے دیکھیں نا کیا حال ہے. ایک قبیلہ دوسرے سے لڑے، سینکڑوں قتل ہو گئے. لڑائی جاری. لڑائی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی بدبخت. اور دونوں کو اکٹھا کر کے بٹھا دو اور غور کر کے دونوں کے واقعات سنو تو خلاصہ یہ نکلے گا ہو جی ایک ہمارا نوکر تھا اس نے کہا تھا تمہیں گالیاں دیتے ہیں. آپ یعنی اندازہ کریں گے ہمارے اپنے علاقے کا ایک واقعہ ہے. دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا. اچھا دونوں قبیلوں کی بسیں چلتی تھیں. اب بسیں تو شہر سے آتی ہیں بستیوں سے گزر کے تو بھئی فلاں جگہ تک چلی گئی. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو یہ سڑک میرے شہر سے گزرتی ہے یہاں تمہاری بس نہیں گزرے گی. اس نے کہا اچھا پھر یہ سڑک جو ہے نا میرے شہر سے تمہاری بس بھی نہیں گزرے گی. بسیں لوگوں کی ہیں، سواری اور ہے، لوگ اور ہیں، ذمہ دار اڑے ہوئے. وہ کہتے ہیں تیری بس واسطے جو گزرے اس پہ پھیریں گے اس پہ پھیریں. اور دونوں طرف مسلمان مر رہا ہے. اس کے بھی مظاہرے مسلمان ہیں، اس کے بھی مظاہرے مسلمان. وہ اس کے حکم پہ کھڑے ہیں جناب، وہ اس کے حکم پہ الرٹ کھڑے ہیں. ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ. اور قرآن بھی پڑھتے ہیں کہ ان اللہ لا یحب المفسدین واللہ لا یحب الفساد. تو اس لیے میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں اور اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کہ خدا کرے تیرے دماغ میں کوئی 5% بھی بات اتر جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ آج بھی ہم پڑھے لکھوں کو چیلنج کرتے ہیں. جو نوجوان جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو انٹرنیٹ کو جانتے ہیں، جو سارا دن لوگوں کی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، خدا کے لیے وہ چیٹنگ نہ کرو. آؤ چیلنج کرو ان کو کہ قرآن کا مقابلہ کریں. اللہ نے اگر تمہیں علم دیا ہے تو اپنے علم کا فائدہ اٹھاؤ. ان کو چیلنج دو کہ دیکھو جی اللہ کا قرآن اترا ہے محمد رسول اللہ پہ اور غار میں اترا، مکے میں اترا، جہاں کوئی مدرسہ نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی معلومات نہیں. اور اللہ کے قرآن نے جو ہمیں اخبار، جو ہمیں قصص، جو ہمیں امثال دیے ہیں، اگر کفر میں طاقت ہے آؤ قرآن کو جھوٹا کرو. قرآن خود کہتا ہے نا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. آپ چیلنج کریں اور یہ آیتیں لکھیں اور دنیا کو چیلنج کرو. کوئی تو تیری بات کو پڑھے گا نا، کوئی تو تیری بات کو سمجھے گا نا. کسی کے دماغ کو تو تیری بات لگے گی نا، چوٹ مارے گی نا آخر.
تم جو گانے پڑھتے ہو اور تم جو ڈرامے پڑھتے ہو وہ تم پہ اثر کرتے ہیں. تمہاری یہ کھری بات کہوں گی بھئی یہ اللہ کا قرآن ہے. اگر اس کی ایک خبر ہمیں بتلاؤ کہ قرآن نے کہا ہو اور وہ غلط ہو. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب انٹرنیشنل لیول پہ مناظرہ ہوگا تھا مسیحات کا پادری کے ساتھ بڑا عالمی قسم کا مناظرہ تھا اور پوری دنیا جو تھی اس وقت سکرین پہ نظر جما کے بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے بڑی مختصر سی بات کی. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, تم جو کتاب لائے ہو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا انجیل ہے. اس نے کہا انجیل کس کی کتاب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی, اللہ نے اتاری تھی عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا اس کا صفحہ فلانا جو ہے نا ایک صفحہ پبلک کی طرح منہ کر کے کھول کے انجیل سنا دو, بس میں ہار گیا تم جیت گئے. اب وہ پادری کہہ گئے نہیں نہیں جی یہ مناظرے میں یہ تھوڑا لکھا ہوا تھا کہ میں انجیل سناؤں گا. ہم نے اس نے کہا بابا یہ اللہ کی کتاب ہے, تمہارے نبی پہ اتری ہے, سنانے میں تمہیں تکلیف کیا ہے بھلا؟ میں کوئی تمہیں گالی تو نہیں دے رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کتاب جو کہتے ہو انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے تو اپنے امت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور فلاں صفحے سے الف سے لے کر آخر صفحے تک صرف تم عبارت پڑھتے جاؤ. تم یہ عبارت پڑھ دو, میں لکھ دیتا ہوں میں ہار گیا تم جیت گئے. اب وہ پادری صاحب کہے نہیں نہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں, میں کیوں پڑھوں؟ تو آخر احمد دیدات نے ان سے کہا کہ دیکھو بات سنو, میں یہ کہتا ہوں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, مجھے پادری صاحب جہاں سے کہیں میں پڑھتا ہوں. اور اگر چاہیں میں ترجمہ بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ, انگریزی میں کہیں جس زبان میں کہیں, ہمارے کو ترجمہ موجود ہے, فرنچ میں جس زبان میں کہیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار ہے. یہ اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہ نہیں جناب یہ جو لکھا ہوا نہیں. اس نے کہا جناب سن لو, زہر کا پیالہ تمہارا پادری پی لے گا لیکن یہ پڑھے گا نہیں. کیوں؟ یہ تو سارا نعوذ باللہ افوات ہیں, اس میں تو بکواسات ہیں, یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور مر گیا, نہیں پڑھی اس نے, پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. جہاں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے زنا لکھے ہوئے ہوں پڑھ سکتا ہے کوئی انسان تو نہیں پڑھ سکتا, عقل والا تو نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کا قرآن ہے. اب دیکھو قرآن نے کتنی بڑی بات کی. اللہ نے فرمایا میرا نبی جب یہ تیری بات سنتے ہیں نا, سننے کے بعد جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, وہ بھی ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم اس کے بارے میں آپ کو خبر دے رہے ہیں. یہ قرآن کو مانتے نہیں, نہ تو قرآن کو ماننے کے لیے سنتے ہیں, لیکن سننے کے بعد جو کچھ یہ سوچتے ہیں, جو آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپس میں جو آپ کے خلاف خسر پسر کرتے ہیں, وہ بھی ہم جانتے ہیں. اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے اس بندے کی بات مان لی اور اس کو نبی مان لیا, یہ تو ہماری طرح انسان ہے, کھاتا ہے پیتا ہے, معلوم ہوتا ہے اس پہ جادو ہو گیا. جیسے جادو کے زیر اثر بندہ جو ہے نا اپنے بس میں نہیں رہتا, یہ بھی بیچارہ ایسی باتیں کرتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ جادو کا اثر ہے. اچھا کبھی تو کہتے تھے خود جادوگر ہے, یعنی کوئی ایک بات تو کہہ نہیں سکتے, جھوٹا بندہ کیا ایک بات کرے. کبھی تو کہتے کہ بھئی اچھا یہ کنکریاں کلمہ پڑے گا, دیکھا جادو کر دیا, یعنی یہ جادوگر ہے. اب یعنی نہیں, یہ خود اس پہ جادو کا اثر ہو گیا. کبھی کہتے ہیں شاعر ہے, کبھی کہتے ہیں کاہن ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی نہ یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ دیوانہ ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ جناب اس نے قرآن خود بنایا ہے. وہ بابا جو مجنون ہے وہ قرآن بنا لے گا, دیوانے بھی قرآن بناتے ہیں. جادوگر جو ہیں وہ مسجدوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو تو پلید ہوتے ہیں.
جادو تو چلتا نہیں جب تک گندگی نہ ہو. جادو تو زور ہی گندگی کے ساتھ کرتا ہے. جتنی پلیتی ہوگی ناپاکی ہوگی, جتنا گندا ہوگا آدمی جادو اتنا زیادہ چلے گا, کیونکہ جادو کا تعلق ہے شیطان سے. شیطان کا مقام جو ہے وہ پلیتی ہے, اور مومن کا تعلق ہے قرآن سے, اور قرآن کا تعلق ہے رحمان سے. رحمان بھی پاک, قرآن بھی پاک, اس لیے مومن کی نماز بھی پاک, جگہ بھی پاک, کپڑے بھی پاک, بدن بھی پاک. اس کا کیا جوڑ جادوگر سے؟ تو اس لیے اب دیکھیں ان آیات میں اللہ اپنے پاک نبی کو خبر دے, فرمایا نحن اعلم بما یستمعون به, میرا محبوب ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں جب یہ سنتے ہیں, سننے کے بعد کیا کرتے ہیں. اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا, جب تیری طرف توجہ کر کے سنتے ہیں پھر آپس میں سرگوشی کرتے ہیں. نجوا مانا خسر خسر کرنا, ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ ظالم کیوں؟ ظالم وہی ہوتا ہے جو حد سے نکل جائے, تجاوز کر دے. اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ محمد مدنی جیسے پاک, محمد مدنی جیسے با کمال با جمال کو کہے جادوگر ہے. یہ پھر ان غریب مسلمانوں کو کہتی ہیں کہ تم تو ایک ایسے بندے کے پیچھے لگ رہے ہو, اتباع کر رہے ہو جو جس پہ خود جادو ہے. اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ مکے کے بڑے بڑے کفار, قریش, صنادید اور کفر کے جو بڑے بڑے اب تھے نا مکے میں, ابو جہل, امیہ بن خلف, ولید بن المغیرہ, ابی لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیعہ, بڑے یہ صنادید تھے نا کفر کے ستون سے. کٹھے ہو کے ایک دن غور کرنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آج حضور سے مذاکرات کرتے ہیں, حضور سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھو نا, کچھ بھی ہو آخر محمد ابن عبداللہ ہے, اور عبداللہ ابن عبد المطلب ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, ہاشمی ہے تو ہمارے خاندان سے نا, تو بات کرتے ہیں بیٹھ کے. سارے اکٹھے ہو کے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ بات کرو, میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرے پاس بیٹھو, بات کرو. اگر تم آئے ہو تو بالکل اہلاً و سہلاً آؤ, بات کرو. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ 40 سال آپ کی زندگی مبارک کے گزر گئے, آپ نے ایسی باتیں نہیں کی. اب بالکل 40 سال کے بعد آپ ایک نیا دین لے آئے ہیں جو ہمارے باپ دادے کے خلاف ہے, ہمارے طور طریقوں کے خلاف ہے. تو اس کا کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے حضور کہ آپ ایک نیا یعنی دین لا رہے ہیں تاکہ ایک جماعت بنے, پارٹی بنے, طاقت بنے, آپ مکے کے سردار بن جائیں. اگر حضور یہی بات ہے نا تو آپ بلا وجہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں, آپ کو مکے کی سرداری دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا حضور اگر یہ بات ہے تو کبھی کبھی آدمی شہرت حاصل کرتا ہے کہ میرا نام ہو جائے, مقام ہو جائے, میں سٹیج پہ آ جاؤں, ساری دنیا مجھے جان لے, تاکہ کسی بڑے گھر کی لڑکی سے شادی کروں گا, وہ میری شہرت کو دیکھ کے, میرے مقام کو دیکھ کے راضی ہو جائے گی کہ چلو اور کچھ نہیں, بڑے آدمی کی بیوی تو ہو نا جس کا نام ہے پوری دنیا میں. اگر یہ بات ہے تو پھر سارے مکے کے سردار آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, جس کی بیٹی چاہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے ہیں, کوئی غیر تھوڑے ہیں, ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں, ہم لڑکی دے دیں گے کیا ہو جائے گا.
اور تیسری بات حضور یہ ہے کہ اگر آپ پر خدا نہ کرے کسی جن نے کسی آدمی نے جادو کر دیا ہے تو پھر ہم کسی بڑے کے پاس لے جاتے ہیں آپ کا علاج کروائیں. حضور آرام سے سنتے رہے. جب ساری باتیں ختم ہو گئیں حضور نے فرمایا مکے والوں تم سمجھے نہیں، میں تو تمہیں ایک ایسے کلمے کی طرف بلانا چاہتا ہوں کہ صرف عرب نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے قدموں میں جھک جائے گا اور پوری دنیا پہ تمہاری بادشاہی ہوگی. اور میں جو پڑھتا ہوں ذرا بیٹھ کے سنو اور فیصلہ کرو، یہ جادوگر کا کلام ہے. اب جب حضور نے قرآن پڑھا تو جواب تو ہے نہیں. جواب کیا دیں؟ کافروں کے پاس کیا جواب ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کبھی جو آپس میں خسر کرتے ہیں نا، یہ میں جانتا ہوں اللہ کے آگے کیا چھپا ہوا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ انظر کیف ضربوا لک الامثال، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی غور کر، دیکھنا نہیں ہوتا، یاد رکھو کبھی دیکھنا بھی ہوتا ہے، کبھی انتظار بھی ہوتا ہے، کبھی تدبر اور تفکر بھی ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، غور کرو سوچو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ آخر جھوٹوں کا انجام کیا ہوا. غور کرو، دیکھو کہ ایک طرف فرعون ہے اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ہیں، دو بھائی. ایمان سے کہیں انجام کیا ہوا، جیتا کون کامیاب. اللہ اکبر. ایک طرف میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے اور ساتھ کون ہیں؟ 43 صحابہ ہیں. اور مقابلہ جو ہے وقت کی قوت سے ہے، طاقت سے ہے. کامیاب کون؟ اب بھی اسلام سے ٹکرانے والے، اسلام کو مٹانے والے بالکل لکھ کے رکھ لیں کہ انجام اسلام کی عظمت ہوگی اور تمہاری ذلتوں میں شکست ہوگی. دیر تو یہ تو قوموں کے فیصلے ہیں، اس میں تو پھر دیر تو لگتی ہے، صدیاں لگتی ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ دو بندوں کا جھگڑا ہے تو ایک دو دن میں حل ہو جائے گا، وقت تو لگے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ غور کرو، دیکھو کیسی کیسی مثالیں دے رہے ہیں. کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ کبھی ہدایت کا رستہ پا ہی نہیں سکتے. ان کو ہدایت کا رستہ پانے کی طاقت ہی. اب مفسر فرماتے ہیں یخبر تعالی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما يتناجى به رؤساء كفار قریش حين جاءوا يستمعون قراءته سرا من قومهم. اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب کفار قریش کے بڑے بڑے سردار چوری چوری آ کے چھپ کے سننے لگے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بما قالوا کیا کہتے ہیں، من انه رجل مسحور من السحر على المشهور او من السحر وهو الرية ان تتبعون اتباعتم محمدا صلى الله عليه وسلم الا بشرا يأكل كما قال الشاعر فان تسألينا فيما نحن فإننا اصافين من هذا الانام المسحر. اب مفسر فرماتے ہیں کہ وہ پھر آپس میں کیا کہتی ہیں، انہ رجل مسحور، یا تو اس پہ جادو ہو گیا ہے سحر سے، او من السحر وهو الرئۃ، یا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو یعنی جادو کا بنا اس کے اثرات ہیں، یا پھر اس پر رئہ کہتے ہیں کہ اندر کی بھی کسی بیماری کا اثر ہے.
ان تتبعون، اگر تم مانو گے اتباع کرے گے، ان اتبعتم محمدا الا بشرا یاکل، یہ بھی تو انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، پھر ہم ایک بندے کی کیسے اتباع کریں؟ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا فَإِن تَسْأَلِينَا فِيمَا نَحْنُ فَإِنَّنَا، اگر ہمارے بارے میں پوچھتے ہو أَصَافِيرَ هَذَا الْأَنَامِ الْمُسْتَحَرُ، کہ ہم تو پھر چڑیاں ہیں اس مخلوقات کی جو جاگنے والی ہے۔ جیسے فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّاجِزُ يَسْهَرُ بِالطَّعَامِ وَبِالشَّرَابِ، ان کی صبح جو ہے وہ کھانے اور پینے سے ہوتی ہے، یعنی شراب اور کباب سے۔ اے یوزی وقد سبب هذا القول ابن جرير وفيه نظر لأنهم أرادوها هنا أنه مسؤول له رأي يأتيه، کہنے لگے اس پہ جادو ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی جن ہے جو اس کے پاس آتا ہے، وہ جن آ کے اس پر اثر کرتا ہے، رئی جن بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه، جب قرآن سنا تو کہنے لگے یا تو اس پہ جادو ہے یا کوئی جن آ کے اس کے اوپر کلام ڈالتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، یہاں بھی کہتے ہیں آدمی کو جن نہ کہتے ہیں وہ جن آ گیا، جن بول رہا ہے، جن بول رہا ہے۔ کبھی کبھی تو سچ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا 98% جھوٹ ہوتا ہے۔ جن آ جاتے ہیں، انسانوں کو پکڑ لیتے ہیں، بندوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ جنوں کا تعلق جو ہے وہ مردوں پر بھی ہوتا ہے، عورتوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے ملکوں میں جو رواج ہے اس میں 98% جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا عشق کا چکر ہوتا ہے، اور پھر گھر والوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور گھر سے نکلنے کے لیے اور اپنے دوست تک پہنچنے کے لیے پھر یہ بہانہ ہوتا ہے جن ہو گیا۔ پھر وہ لے جاتے ہیں پیروں کے پاس، اور پیر آگے ماشاءاللہ خود سارے اس فن کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بابا جن بڑا سخت ہے، اس کو علیحدہ ذرا بات کرنی پڑے گی۔ اس پیر پھر سودا کر لیتا ہے فوراً، ہو کہ تمہارا یار بھی ملا دیں گے، تم میرا کام کرتے رہو، میں تیرا کرتا رہوں گا، وہ دونوں کا گزارا ہوتا رہے۔ اس لیے بالکل جھوٹ، جس مرد پہ یا عورت پہ جن ہوگا نا، یاد رکھو جن آگ ہے، آگ سے پیدا ہوا، وہ بندہ ایسے جل جاتا ہے جیسے ٹی وی کا مریض۔ یہ جو میک اپ سنگار کر کے جن کھیلتی ہیں، جن تھوڑا ہوتا ہے، ان کا علاج تو ایک ہی ہے، ڈنڈا۔ بس دروازہ بند کر کے ریڈیو پورا فل ویلیوم میں کھول دو، ایک ڈنڈا لے کے بسم اللہ کر کے شروع ہو جاؤ۔ اگر 100 کے بعد جن رہ جائے نا، باقی ڈنڈے مجھے مار دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ سب باہر جب دیکھو گے نہ میک اپ میں فرق ہے، نہ لپسٹک میں فرق ہے، نہ بالوں میں فرق ہے، نہ لباس میں فرق ہے۔ وہ 2 5 10 دن تو بھوکھ رہتی ہے نا، تاکہ بھی جب بھوکھ روٹی کچھ نہیں کھائے گی تو کمزور تو ہو جائے گی۔ سب مکر ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، اور جس پہ ہوتا ہے اللہ معاف کرے۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شیطان کے حملے سے بچائے، کیونکہ جن تو شیطان ہے، جن تو آگ ہے، آگ، وہ تو آگ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، وہ تو بندے کو ختم کر کھا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے جن عورت عاشق ہو گئی، بعض مرد خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں، ننگے نہاتے ہیں، شرم تو کرتے نہیں ہیں، ان کو موقع ملا، نظر پڑی ہو، عاشق ہو گئی۔ اسی طرح بعض جو ہے لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، حمام میں ننگی بیٹھی ہیں، نہا رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، بال سکھا رہی ہیں، بس کسی جن کی نظر پڑ گئی، بس کیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ علاج اس کا کیا ہے؟ یاد رکھو کہ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی نا، شیطان قریب نہیں آتا، پھر جن قریب نہیں آتا۔ جس کو بھی گھر میں آتی ہو، خاوند کو آئے، بیوی کو آئے، بیٹی کو آئے، بچی کو آئے، تو روزانہ کبھی پڑھ لی، دوسرے دن، چوتھے دن، ہفتے کے دن، جب موقع ملے اللہ توفیق دے، انشاءاللہ اللہ پاک شیطان کے حملوں سے بچائیں۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ کبھی ان میں کیا کہتے ہیں، منہم من قال شاعر، بعض کہتی ہیں یہ شاعر ہے، اور منہم من قال کاہن، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کاہن ہے، منہم قال مجنون، بعض کہتے ہیں دیوانہ ہے، منہم من قال ساحر، بعض کہتے ہیں کہ جادوگر ہے۔ ولہذا قال اللہ تبارک و تعالی انظر کیف ضربوا لک الامثال، کیسی مثالیں دیتے ہیں، کیسے بے وقوف ہے احمق، کہ اگر وہ شاعر ہے تو پھر جادوگر کیسے، اگر وہ جادوگر ہے تو پھر وہ کاہن کیسے بن گیا،
اور کاہن ہے، شاعر ہے، تو مجنون کیسے ہو گیا؟ کوئی بات دیکھو، ان کا حال دیکھو، کیا اصل کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اے فلا یعتدون الحق ولا یجدون الیہ مخلصا، یہ حق تک پہنچ ہی نہیں سکتے، راستہ نہیں پا سکتے۔ قال محمد بن اسحاق کی سیرتی، محمد بن اسحاق نے سیرت میں یہ روایت نقل کی ہے، حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري انه حدثنا ابا سفيان بن حرب وابا جهل بن هشام، ابی سفیان بن حرب اور ابی جہل بن ہشام، اخنس بن شریک بن عمرو بن وابس ثقفی، حلیف بنی زہرہ، خرجوا لیلۃ، یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک رات نکلے تاکہ سنیں کہ محمد مصطفیٰ کیا پڑھتے ہیں، لیستمعوا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی باللیل فی بیتہ، فاخذ کل واحد من مجلس یستمع فیہ قل لا یعلم مکان صاحبہ۔ اب انہوں نے یہ سب نے سرداروں نے پروگرام بنایا کہ ہم سنیں کہ محمد مصطفیٰ کیا پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو سارے اکٹھے ایک جگہ کھڑے نہ ہوں بلکہ مختلف طریقوں سے، تو ہر آدمی مختلف جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا، حضور اپنے گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، وہ پھیل گئے، کوئی ادھر بیٹھ گیا، ادھر بیٹھ گیا، ساری رات یہاں گزر گئی۔ اس کے بعد حتی اذا طلع الفجر تفرقوا، جب صبح صادق ہونے لگی تو سب نکل گئے، حتی اذا جمعتهم الطریق تلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض اصحابكم لأوقات في نفسه شيئا۔ اب جناب جب واپس آنے لگے تو راستے میں اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یار ابھی تک تم بیٹھے، ساری رات بیٹھے ہو؟ تم نہیں ساری رات بیٹھے؟ کہا یار ایسا نہ کرنا، آئندہ نہیں آنا، ورنہ ان کے جو ساتھی دیکھ لیں کہیں گے یہ بھی تو قرآن سنتے ہیں رات کو۔ تو اصل میں جب قرآن حضور پڑھ رہے تھے نا، چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو، اگر ساری رات بیٹھے رہے اٹھ نہیں سکے جب تک قرآن ختم نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن میں تو آج بھی وہی اثر ہے۔ کہنے لگے پھر نہیں آنا دوسری رات، ورنہ وہ جو مسلمان ہیں نا بے وقوف، وہ کہیں گے دیکھو یار یہ تو خود سنتے ہیں، ہمیں کیوں روکتے ہیں بلا۔ اب کہتی ہیں کہ جب دوسری رات آ گئی اس کے بعد سمن سروتا کان سعاد کل وجمنا مجلسی وبعد یستمعون له، لیکن دوسری رات پھر نکلے کہ پھر سنیں محمد کیا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتی اذا تفرقوا وجمعتم الطریق، جب صبح صادق ہونے لگی سب واپس آئے، کوئی نہ دیکھ لے، لیکن راستے میں پھر سارے اکٹھے ہو گئے۔ فقال بعض میں سما قال اول مرہ، کہنے لگے خیال رکھو بھائی نہیں آنا ہے یار، آج رات تم پھر سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر نہیں آئیں گے۔ ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة الصادقة اخذ كل واحد مجلسه وبعضهم يستمعون له۔ اب جب تیسری رات آئی تو پھر سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، پھر قرآن سن رہے ہیں۔ حتى اذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق، جب صبح صادق ہونے لگی علیحدہ علیحدہ نکلے، آگے آگے اکٹھے ہو گئے۔ وقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا ولا تعرضوا فرقوا، کہنے لگے ایسا کرو کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، آج کھڑے ہو پہلے پکا عہد کرو کہ آئندہ قرآن نہیں سنیں گے۔ معاہدہ کیا آپس میں کہ بھئی آئندہ نہیں آئیں گے، بس جو ہو گیا ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر چلے گا۔ فلما اصبح الغرض شریک اخذ عصاه ثم خرج حتى اتى ابا سفيان في بيته وقال اخبرني يا ابا حدثنا ما سمعت من محمد قال يا ابا ثعلبة والله اشياء اعرفها لما يراد بها سمعت اشياء ما اعرف معناها على ما يراد بها۔ اخنس ابن شریک جو ہیں وہ آیا ابا سفیان ابن حرب کے گھر میں اور آ کے کہنے لگا ابو سفیان مجھے بتاؤ تم نے جو قرآن سنا ہے رات کیا سمجھے ہو؟ تم نے جو قرآن سنا حضور پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو میں سمجھا ہوں، لیکن بعض قرآن میں کچھ کلام ایسا بھی ہے جو میں سمجھ نہیں سکا، اس کا مجھے پتہ نہیں لگا۔ وقال الاخنس وانا الذي لبث به قال ثم خرج من عندي حتى اتى ابا جهل فدخل عليه بيته وقال يا ابا لكم ما رايك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ قال صلاه نحن وابتنا من الشرف اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا واعطوا فاعطينا حتى اذا تجاوز بنا على الركب وكنا كفرس رحال قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء متى ندرك هذه والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه
قال وقام عنه الأخنس وتركه. اب اخنس نے شریک جو ہے وہ ابو جہل کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا فما رأیت فما رأیک ما سمعت من محمد، کہ جو کچھ تم نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کیا رائے ہے تیری؟ کہنے لگا یار کیا پوچھتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا تو ہے نا قبیلے کا جھگڑا، بنو عبد مناف کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، اور یہ جھگڑا ہے اقتدار کا، شرف کا جھگڑا ہے، عزت کا جھگڑا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے خیرات کے دروازے کھولے، ہم نے بھی کھول دیے، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی، ہم نے بھی سواریاں دی، انہوں نے لوگوں کو دولت دی، ہم نے بھی دولت دی۔ جب ہم بالکل دونوں برابر ہو گئے، جیسے گھوڑے کے کان برابر ہوتے ہیں، تو اب ان میں سے ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ہم کیا کریں؟ اب ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ کہ مانیں گے کبھی نہیں، کیونکہ ہمارا تو آپس میں ضد ہے۔ تو اخنس نے کہا اچھا بھی چھوڑو تم، اس کے بعد اس کو چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے، اور تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرما دے۔ کہتے جی میں جب پاکستان سے عمرے کے لیے آیا تھا تو احرام میں نے نہیں باندھا۔ میرا بھائی تو پھر عمرہ تو احرام کے بغیر ہوتا نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں حرم کے قریب آ کے میں نے عمرہ کیا، احرام باندھ لیا، لیکن ایک بکری دم پڑ گئی، ایک بکری حد حرم مکے میں لے کے ذبح کر کے مسکینوں کو کھلاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ حنفی مسلک سے ہیں، لیکن اگر کوئی حنفی مسلک شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھے یا حنبلی کے پیچھے، کوئی حرج نہیں، سارے امام برحق ہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے نعوذ باللہ کہ یہ امام ایک دوسرے کے غلط ہیں یا دشمن ہیں؟ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سب برحق ہیں۔ اس کی مثال تو یوں سمجھ لینا، اب دیکھو ایک حرم کے اندر کتنے دروازے ہیں، لیکن جو آدمی جس دروازے سے آئے تو کعبہ شریف کی طرف رہا ہے۔ کوئی آدمی ابو حنیفہ کے واسطے سے آئے، کہاں جائے گا؟ محمد رسول اللہ۔ کوئی آدمی امام شافعی کے واسطے سے آئے، اصل کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ تو سارے ائمہ برحق ہیں۔ ائمہ کی سوچ میں اختلاف ہے، فہم میں اختلاف ہے، یا بعض ائمہ کو ایک روایت ملی ہے اور بعض کو نہیں ملی ہے، یا بعض ائمہ کو ایک روایت ملی لیکن وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور قطعاً بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ کہتے جی کہ ایک عورت کو جب بچہ پیدا ہو تو وہ 4 دن کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے جب عورت کا خون بند ہو جائے، یعنی خون 1 دن کے بعد بند ہو جائے، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، جس دن وہ خون بند ہو جائے، یقین ہو جائے، تسلی ہو جائے، غسل کرے، پاک ہو گئے۔ یہ 40 دن کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو لوگوں نے چلہ بنایا ہوا ہے نا، یہ بے وقوفی والی بات۔ وہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے 40 دن تک آ رہا ہے تو پھر انتظار کرو 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد بھی آ رہا ہے تو اب غسل کر۔ اب استحاضہ ہے، بیماری ہے، اب حیض نہیں، نفاس نہیں۔ والد والدہ دادا دادی کے لیے عمرہ بالکل کریں جناب، ضرور کریں۔ کہتے جی کہ قیامت والے دن اللہ پاک بندے سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ میں نے تو نہیں پڑھا، آپ کو کہیں پڑھا ہو تو میں نے نہیں پڑھا ہے، آپ کو کہیں پڑھا ہے کوئی روایت ہو، اللہ عالم، میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ بندے سے پوچھیں گے کہ کیا تحفہ لائے ہو؟ تمہارے تحفے کی انتظار ہے، دعا کرو دن خیر کا گزر جائے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ میں رہتا ہے اور ہر 6-7 مہینے کے بعد مکے آتا ہے بغیر احرام کے، بالکل غلطی ہے۔ جب بھی آئے احرام باندھ کے آئے، عمرہ کرے، ورنہ اس کو دم دینا پڑے گا اور گناہ الگ ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں، بالکل نماز ٹھیک ہے۔ میرے اوپر قرض ہے اور اللہ پاک ہر مقروض کا قرضہ
اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما دیں. دعا کرو اللہ ہم پر بھی قرض کے بوجھ ہیں اتر جائیں، اور جن جن مسلمانوں پہ قرضہ ہے اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، اور قرضے اتارنے کے لیے اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما. نماز قضا کا فدیہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اسی کے مطابق دے سکتے ہیں. صدقہ فطر کی قیمت دینی ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو، بول جہاں بھی چاہو. کوئی آدمی سویا ہے، خواب دیکھا ہے، مجھے خواب شاب کا پتہ نہیں لگتا، مجھے جاگتے کا پتہ نہیں لگتا، تو وہ خواب پوچھتے ہو جائے. میں یہاں پر کام کر رہا ہوں، اپنی والدہ کا حج بدل بالکل کرو. اگر مستقل مکے میں رہتے ہو تمہارا حج افراد ہوگا، تمتع نہیں ہوگا. تم پر حج کی بکری واجب ہی نہیں. اپنی خوشی سے دینا چاہو تو 100 بکری ذبح کر دو، لیکن تمہارا حج افراد ہوگا. اور حج پہ جانے سے 5-8 دن پہلے حج کی مسائل کی کتاب پڑھ لو یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کے ہر بات سمجھ لو، تاکہ پھر حج میں غلطی نہ ہو. ابھی سنو گے، ادھر سے سنا ادھر نکل گیا. کہتے جی کہ میرا قرضہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہے، ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، بالکل دینی ہوگی، لیکن اگر یقین ہے کہ پیسے ملیں گے، اگر خطرہ ہے کہ ڈوب جائیں گے تو نہ دو زکوٰۃ. مل جائے زکوٰۃ دے دینا، نہ ملے تو ختم. مل جائے مثلا 2 سال کے بعد تو پھر زکوٰۃ 2 سال کی دینی ہے. حضور پاک عمرہ پر آتے تھے. ہاں جی بالکل، حضور نے زندگی میں 4 عمرے کیے. کتنے طواف کرتے تھے یہ تو عدد تو ہے نہیں کہ کتنے کرتے تھے. مقام ابراہیم کا تو مجھے پتہ ہے، ہجر اسماعیل حتیم، یہ حتیم کے اندر کا جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں ہجر اسماعیل. اور رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلا کوڈا ہے یہ رکن یمانی ہے. جو شخص ان مہینوں میں عمرہ کرے گا حج فرض ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. جس پہ حج فرض ہے وہ عمرہ کرے نہ کرے تب بھی فرض ہے. جو آدمی حج کر چکا ہے وہ لاکھ عمرے کرے، کوئی حج فرض نہیں. وہ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا رمضان میں آ کے رہ گئے ان کو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مکے والوں کے لیے حج جو ہے مفرد ہوتا ہے، تمتع باہر والوں کے لیے ہوتا ہے. میں اپنی والدہ کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں. اچھی اولاد کا یہ فرض ہے کہ اپنے والدین کے لیے حج کرو، آپ کو بھی حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. والد کے لیے حج بننا کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، بالکل ضرور کریں. اچھی اولاد ہی وہی ہوتی ہے جو والدین کی موت کے بعد ان کے کام آئے. کہتے جی کہ ٹیلی ویژن پہ قرآن لگا ہوا ہو تو کیا میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ احتیاط اسی میں ہے کہ بند کر دو تاکہ کان میں قرآن کی آواز پڑ رہی ہے، ورنہ تو کوئی منع نہیں ہے. کیونکہ میاں بیوی کو گناہ تو نہیں کر رہے نا، میاں بیوی ملتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہوتا، ان کا حق ہے. لیکن بہرحال ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس وقت ایسی چیزیں سننے کے بجائے احتیاط رکھے. اگر ایک امام بدعتی ہے، بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی ہو، کیونکہ بدعت حضور نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، خبردار دین میں نئی نئی باتیں نہ نکالنا. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. تو جب گمراہ ہے تو گمراہ کے پیچھے نماز کیسے پڑھے آدمی؟ جب وہ بدعتی ہے تو اس کا معنی گمراہ ہے، گم کردہ راہ ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے اور حضور کی حدیث ہے کہ مدد کریں. بالکل ہم آپ کی دعا سے مدد کر رہے ہیں، اللہ آپ کا قرضہ اتار دے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکل حل فرمائے. اور من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. اور اسی طرح حضور کی ایک دعا مبارک ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اسی طرح ایک حضور کی دعا ہے، یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت عمن سواک. اسی طرح حضور کی دعا ہے، رب کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. ان میں جو بھی تمہیں یاد ہو جائے انشاءاللہ عمل کرو، اللہ قرضے بھی اتار دے گی، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. ہم تو یہی مدد کر سکتے ہیں دعا سے جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور اصحابنا وامور المسلمين. اللهم يسر امورنا وامور المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انصرهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك اليهود والوثنيين ومن شايعهم من الكفار والمشركين. انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Father.